آدمی کے اور کفر کے درمیان صرف نماز حائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ فائدہ: اس قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا۔ اتنی سخت بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ گو علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے ارشادات نہایت سخت ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کا مذہب یہی ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں حضرت امام احمد ابن اسحاق ابن راہویہ ابن مبارکہ بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ اللہم حفظنا آمین۔ محبوب کی 7 نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔ دوسرا یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چوتھی ہے کہ شراب نہ پیو، وہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء بھی اس قسم کا مضمون فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ شانہ بری ذمہ ہے۔ تیسرے شراب نہ پینا کہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ نمبر 2 والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ نمبر 3 فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ نمبر 4 شراب نہ پینا، یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ نمبر 5 اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6 لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھ ہی مر جائیں۔ نمبر 7 اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ نمبر 8 اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ نمبر 9 تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ اولاد کی تربیت اور نماز کی تاکید۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ نہیں کرتا اور مارتا نہیں، جو چاہے کرتے رہو، بلکہ ان کو حدود شریعہ کے ماتحت کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، جب وہ بری عادتوں میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں، سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑا پھنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتری لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی عملے جراحی نہ کرایا جائے، بلکہ لاکھ بچے روئے منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتری لگانا ہی پڑتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے یہ ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک سا تقریباً 3.5 سیر غلہ کا ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے۔ ایک نماز چھوٹ جانا گویا اپنا سب مال دولت لٹ جانا ہے۔ حضور علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خبر کھیر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور اپنے مال دولت سبھی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہے، یا جس قدر صد و صدمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات تو درکنار، دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا۔ مگر اللہ کے سچے رسول کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر کیا اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ بغیر کسی شرعی مجبوری کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیز میں تاخیر نہ کرنا: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں مولی بہانے سے سفر کا ہو، دکان کا ہو یا ملازمت کا گھر آ کر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بنا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے، گویا بالکل نماز نہ پڑھنے کی برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پر پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہوئی۔ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور نہ ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجہ کا کافر تھا، تاکہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری کھیڑ نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ وہ دور ہی سے نمٹا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے پر سے لڑھکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزیٰ کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔
چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد و شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔